اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین کہ لوگوں، اللہ نے اگر تمہیں 5 طرح کی نعمتیں دی ہے، شبابک قبل حرمک، اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی سے نوازا ہے، تو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے آپ غنیمت جان لیجئے۔ صحتک قبل مرضک، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، تو اس صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ وغناک قبل فقرک، اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، محتاجگی اور فقیری سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ کہا وفراغک قبل شغلک، اللہ رب العالمین نے فرصت کے لمحات، فرصت کے اوقات دیے ہیں، تو مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے ان فرصت کے اوقات و لمحات کی کہا وہ حیاتی کا قبل موتک، اور اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لیجئے۔ یا نوجوانوں کا پہلا وہ طبقہ جو حلال طریقے سے مال کمائے اور اس کو حلال راستے میں خرچ کرے۔ اچھا، دوسرا طبقہ نوجوانوں کا وہ جو حلال طریقے سے مال کمائے لیکن اس کا استعمال حرام کاموں میں کرے۔ مثال کے طور پہ نشہ آور اشیاء، منشیات کا عادی ہو جائے، گٹکا کھانے لگے، سگریٹ پینے لگے، شراب نوشی کرنے لگے، آئی پی ایل اور دیگر میچز میں سٹے بازی میں لگ جائے، کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کہا ان میں سے کون ہوگا؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں گزاری، دنیا میں رہ کر کے اس نے آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی فرما برداری و اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ اس موضوع کا تعلق مسلم نوجوانوں میں بگاڑ، فساد اور شبہات کے فتنوں کے تعلق سے ہے۔ حاضرین گرامی، نوجوانوں سے ہی کیوں مجھے خطاب کرنا ہے؟
آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا معاویہ ابن سفیان، عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ، ان کی اکثریت نوجوانوں کی اکثریت تھی۔ حاضرین گرامی، عموماً یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر شبہات پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان شہوات کے فتنوں میں پڑ رہے ہیں، نوجوانوں میں بگاڑ پایا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ سارے کے سارے نوجوان فساد کے شکار نہیں ہیں، لیکن اکثریت ان کے یہاں بگاڑ، فساد عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر نوجوانوں کے اندر ان امور میں بگاڑ پایا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہاں میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں کہ کھانے کی سب سے زیادہ قدر بھوکے انسان کو ہوتی ہے، پانی کی سب سے زیادہ قدر پیاسے شخص کو ہوتی ہے، دوا، علاج اور صحت کی سب سے زیادہ قدر بیمار آدمی کو ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی دی گئی نعمتوں کی قدر نہ کریں گے، اس کی قدردانی نہ ہوگی، تب تک ان نعمتوں کا صحیح طور پر استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ آج نوجوانوں کی اکثریت اللہ کی دی گئی یہ نعمت، یہ جوانی جو اللہ نے بطور نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدردانی کہیں نہ کہیں بھول چکی ہے۔ آئیے میں آپ کو مختصراً آپ کی جوانی کی کیا قدر ہے اس پر کچھ باتیں بتلاؤں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ غور کریں، مستدرک حاکم کی بڑی مشہور حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ لوگوں اللہ نے اگر تمہیں 5 طرح کی نعمتیں دی ہے، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر خاتون یہ سن لے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے اگر تمہیں 5 قسم کی نعمتیں دی ہے تو ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، ان نعمتوں کے فنا ہونے سے پہلے پہلے ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان کی اہمیت کو جان لو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبابک قبل حرمک، اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو جوانی جیسی عظیم نعمت دی ہے، تو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے آپ غنیمت جان لیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحتک قبل مرضک، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت و قوت اور توانائی اللہ نے عطا کی ہے، تو اس صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ وغناک قبل فقرک، اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، دولت دی ہے، اپنے مال کے دولت سے اللہ نے نوازا ہے، تو اس مال کی دولت کی نعمت کو محتاجگی اور فقیری سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ کہا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ رب العالمین نے فرصت کے لمحات، فرصت کے اوقات دیے ہیں، تو مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے ان فرصت کے اوقات و لمحات کی قدر کیجئے، ان کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ کہا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو موت سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لیجئے، اس کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو سمجھ لیجئے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث رسول
اگر واقعی سچے دل سے کوئی نوجوان اس حدیث رسول پر غور و فکر کرے، اس کی اصلاح کے لیے یہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اور کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کائنات کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں میں یہ 5 نعمتیں بالخصوص جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، وقت کی نعمت، اللہ اکبر، مال کی نعمت، زندگی کی نعمت، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر ان کی قدر نہ کی گئی تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا، پھر ہم روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین یہ نعمتیں دوبارہ نہیں دے گا ہمیں اور آپ کو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ اس حدیث کو یاد کریں جسے امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں ذکر کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہا کہ قیامت کے دن، غور سے سنیں اس حدیث کو، کہا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک ابن آدم اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ یا رب، یہاں موجود ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر مرد، ہر عورت جب تک اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اللہ رب العالمین کے ہاں سے ان کے قدم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ رب العالمین کا پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ آپ کو 60-70 سال کی جو عمر دیتا ہے، 60-70 سال کی جو اللہ نے عمر دی ہے، اس مکمل عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ عمر جیسی عظیم نعمت دی گئی، اس نعمت کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ واقعی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس نعمت کا ہم نے احترام کیا، اس کی قدر کی، اللہ کی عبادت میں لگایا، یا عمر کو یوں ہی ہم نے ضائع اور برباد کر دیا؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جوانی کہاں لٹائی، کہاں ختم کی، کہاں لگایا؟ اللہ اکبر، اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ یہاں اکثریت نوجوانوں کی ہے، اے میرے نوجوانوں، اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے حضور جب ہم اور آپ پہنچیں گے، اللہ رب العالمین اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، فیما ابلاہ، اللہ نے جوانی دی، اس جوانی کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کن کاموں میں جوانی کی دی گئی طاقتوں کو صرف کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین اس سے تیسرا سوال کرے گا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ رب العالمین اس مال اور اس دولت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں رک کر کے آپ کو ایک اہم بات سمجھاتا ہوں، مال کمانے کے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے نوجوانوں کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیں، آج جو لوگ برسر روزگار ہیں وہ ذرا غور سے سنیں کہ مال کمانے کے اعتبار سے نوجوانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ نوجوان یا نوجوانوں کا پہلا وہ طبقہ جو حلال طریقے سے مال کمائے اور اس کو حلال راستے میں خرچ کرے۔ جی، نوجوانوں کا پہلا طبقہ ہمارے سماج میں کون ہے؟ جو حلال طریقے سے مال کمائے اور اس کو حلال کاموں میں لگائے۔ اچھا، دوسرا طبقہ نوجوانوں کا وہ جو حلال طریقے سے مال کمائے لیکن اس کا استعمال حرام کاموں میں کرے۔ مثال کے طور پہ نشہ آور اشیاء، منشیات کا عادی ہو جائے، گٹکا کھانے لگے،
سگریٹ پینے لگے، شراب نوشی کرنے لگے، آئی پی ایل اور دیگر میچز میں سٹے بازی میں لگ جائے. اللہ اکبر. ہاں اب تو حکومت نے بڑا آسان کر دیا ہے، نوجوانوں کے حلال مال کو حرام جگہ میں لگانے کے لیے ڈریم 11 کے نام سے ایپلیکیشن بھی لانچ کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ نوجوان جانتے ہیں میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جانتے ہیں. اور آپ حیرانگی کی بات سنیے، ہمارے یہاں کلکتہ شہر میں ایک دن رات 10:30 کے بعد دوستوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا میں، کسی کام کے لیے ہم نکلے، ٹہل رہے تھے. تو 2-4 نوجوانوں کو بات کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں میچ جو چل رہا ہے اس پر تم نے کتنا پیسہ لگایا ہے. تو ایک ہی علاقے کے، میں نے پوچھا یار کرکٹ کا تو کوئی میچ نہیں چل رہا ہے، کرکٹ کا کوئی میچ نہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ بیس بال کے جو میچز ہوتے ہیں نا امریکہ وغیرہ میں، ہم اس کی بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا آگے معاملہ بڑھ گیا ہے کہ دوسرا طبقہ یہ جو ہے حلال طریقے سے مال لے کر کے آتا ہے اور حرام راستوں میں یہ خرچ کرتا ہے. اچھا، تیسرا طبقہ نوجوانوں کا حرام طریقے سے مال کمایا لیکن خرچ کہاں کرتا ہے؟ حلال جگہوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جوا کھیل کے، سٹا کھیل کے، لوگوں کے حقوق مار کے، دھوکہ دڑی کر کے، ظلم و زیادتی کر کے مال لایا اور اسے کہاں لگانے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین کے کام میں، حلال کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور چوتھا وہ نوجوان جو حرام طریقے سے مال لاتا ہے اور حرام راستے میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیں، سوائے ایک کے ان میں سے اور کوئی نجات پانے والا نہیں ہے. وہ نوجوان جو اپنا مال حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں لگائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مال کے بارے میں سوال کرے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اللہ یہ سوال کرے گا کہ مال کہاں سے لایا اور مال کہاں لگایا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین سوال کرے گا وان علمہ ماذا عمل فیما علم. اللہ تعالیٰ اس کے علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے کتنا علم حاصل کیا اور جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. اب آپ کو آپ کے حصول علم کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھیے آپ. حصول علم کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہمارے علماء مدارس میں ہم طلباء کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں. یہ ایک خاص طریقہ ہے. اور حصول علم کا ایک عام طریقہ ہے، وہ جمعہ کے خطبات، مساجد میں ہونے والے دروس، محاضرات، اس طرح کے جلسے جلوس، یہاں آپ بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ویکس ہوتے ہیں سال کے اندر. آپ نے اگر 52 جمعہ کے خطبات سنے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نے اگر الگ الگ موضوعات پر خطبہ سنا ہے تو کم سے کم 52 چیزوں کے بارے میں، 52 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا. اب اس کے بعد درس ہے، محاضرہ ہے، درس قرآن، درس حدیث، پھر اس میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس طرح کے محاضرے. یعنی اگر دیکھا جائے تو سال میں کم سے کم 200 باتوں کے متعلق ہم علماء کے بیانات سنتے ہیں. تو تیار رہیے اس بات کے لیے کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ جو عمر اللہ نے دیا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، جوانی دی، صحت دی، عمر دیا، تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ہر آدمی اس بات کے لیے تیار ہو جائے، ہر مرد اور ہر عورت اس بات کے لیے تیار ہو جائے. ایسے ہی جوانی کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے. یہ پہلو میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کہا ان میں سے کون ہوگا؟ ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں گزاری. دنیا میں رہ کر کے اس نے آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی فرما برداری و اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہے. یا رب، خوشخبری ہے ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان
اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ زندگی اور یہ جو عمر دی ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے کاندھے پر امانت ہے، اور اللہ رب العالمین اس امانت کے بارے میں بروز قیامت ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا اور پوچھنے والا ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے شبہات، شہوات، بگاڑ اور بے راہ روی کے اسباب کیا ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے۔ آپ اگر دیکھیں تو نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا ہے۔ جی ہاں، دور ہو جانا ہے، اور یہی اصل میں کہہ لیجئے کہ شبہات کے فتنے کی ایک شکل ہے کہ آدمی دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کے دین سے دور ہو جائے۔ آپ اس حدیث کو یاد کیجئے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور کہا عمل کرنے میں جلدی کیجئے، اس لیے کہ فتنے تاریک راتوں کی طرح، اندھیری راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ اتنے خطرناک اور بھیانک فتنے ہیں، یہ سیدھے سیدھے ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں، دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حق قبول کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ فتنے کیسے ہیں؟ بالکل اندھیری اور تاریک راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا فتنہ آ رہا ہے، اور یہ فتنے جب اثر انداز ہوتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان لاتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور شام کو ایمان لاتا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی نشاندہی کی ہے کہ یہ فتنے جب آئیں گے آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان لائے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آئیے اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطام المدینہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے بستی کا چکر لگا رہے تھے، مدینے کے ایک اونچی جگہ پر پہنچے، اللہ کے نبی نے مدینے کے بستی کو جھانکتے ہوئے کہا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ غور سے سنیے اس حدیث کو، بات ہو رہی ہے مدینے کی بستی کی، بات ہو رہی ہے خیر القرون کی، اللہ کے نبی نے کہا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اور وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نگاہ نگاہ نبوت ہے، آپ کی نگاہ نگاہ نبوت ہے، آپ نے جو دیکھا صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اری الفتنہ، اے میرے اصحاب میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی بستی پر تمہارے گھروں کے اوپر آسمان سے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں ویسے ہی تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی بستی کی بات ہو رہی ہے جہاں سب سے بڑا فتنہ
فتنہ دجال نہیں پہنچے گا، اس بستی کی بات ہو رہی ہے، خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے اصحاب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے گھروں کے اوپر، تمہاری گلیوں میں، تمہارے کوچوں میں، تمہاری بستیوں میں فتنے برس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کیجیے۔ جب صحابہ کے زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تو یقین جانیے کہ ہمارا کیا عالم ہوگا۔ آج نوجوان جو فتنوں کے شکار ہوئے، اس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ وہ دین سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، اہل علم سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیے، میں نصیحتاً آپ کا دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک مشورہ دیتا ہوں، یہاں اجلاس کے ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں، سکون سے، اطمینان سے تنہائی میں بیٹھیں اور اس بات پر غور کیجئے کہ آپ کے اور ہماری زندگی میں اسلام کا رنگ کتنا ہے۔ جی ہاں، اسلام کا رنگ کتنا ہے، ہمارے اوپر اسلامی رنگ کتنا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک کے اپنے تمام امور معاملات، ان ساری چیزوں پر غور کر کے دیکھیے کہ ہماری زندگی میں اسلام کا رنگ کتنا ہے۔ اگر میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، آج نوجوانوں کا بگاڑ یہاں تک پہنچا ہے، اللہ اکبر، نوجوانوں کا بگاڑ یہاں تک پہنچا ہے کہ معاشرے میں نوجوان دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو اللہ رب العالمین کے دین سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا، عمل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے تو اس کو آسان لفظ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ جی، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی بات آتی ہے، ان کے باتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، ہماری اکثریت سماج کا ڈر دکھا کے، معاشرے کا ڈر دکھا کر کے یا نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے دینی امور سے دستبردار ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو دین سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبت کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے محبت کا۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے، اپنے دین سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ آج اگر نبی کی گستاخی کوئی ظالم کر دے، اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاجات میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن احتجاجات کے لیے، جن جلوس کے لیے تم سڑکوں پر نکلتے ہو، آذان کے کلمات گونجتے ہیں، آذان کے کلمات گونجتے ہیں، نہ تمہیں نماز کا پتہ ہے، نہ تمہیں اللہ کے دین کا پتہ ہے، نہ اللہ کی شریعت کا پتہ ہے۔ جو لوگ نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کی اکثریت اللہ کے مسجدوں سے غائب نظر آتی ہے۔ یہ نبی سے کون سی محبت ہے کہ نبی کے آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دی جائے اور اس کے بعد نبی سے محبت کا اعلان کیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، بات آئی ہے تو ایک اہم نقطہ بتا دوں۔ آج ہمارے یہاں ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ اکبر، سب سے اہم چیز ہے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ نوجوان ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو اس پر جو یہ احتجاجات اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ سلف نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی کی جب بے حرمتی کی گئی تو اللہ کے نبی کا جب مذاق بنایا گیا، اللہ نے عرش سے اعلان کیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی یہ سارے لوگ مل کر آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کا مذاق بنائیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ بتائیے، جس نبی کو اللہ کافی ہو جائے
اس نبی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اور دوسری اہم چیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے بیٹے نے تکلیف دی، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا، اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس بدبخت کے اوپر مسلط کر دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کی آبرو ریزی کی جائے، اس وقت راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور دعائیں کرنے والے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، اللہ، کتنے نوجوان ایسے ہیں۔ یاد رکھیں، نوجوانوں کا ایک طبقہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ان کے یہاں دین کی محبت ہے، دین کی غیرت حمیت ہے، لیکن دین پر عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہاں آ پہنچ چکا ہے کہ ان کی زندگی میں دین اسلام اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ جی ہاں، اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور آپ کو اس کا جائزہ لینا ہو تو مثال کے طور پر میں 2-3 باتیں بیان کر دوں۔ آپ شادی بیاہ کے معاملات اور رسومات دیکھ لیجئے، تجارت میں معاملات دیکھ لیجئے، ہمارے اخلاقیات پر غور کیجئے، ہمارے عقائد پر غور کیجئے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دین اسلام نوجوانوں کی زندگی میں اجنبی بن کے رہ گیا ہے۔ اللہ، شاید اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اپنی کتاب عزیز کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ نے کہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل دیا ہے لیکن اس دل سے کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دی ہے، نگاہ اللہ نے دیا ہے، لیکن ان نگاہوں کے اندر بصیرت باقی نہیں رہی، ان نگاہوں میں بصیرت باقی نہیں رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن یہ کان حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق باتوں کو سننے کے لیے یہ کان تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یاد رکھیں اس چیز کو، یاد رکھیں اس چیز کو۔ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، عقیدہ توحید کو، منہج سلف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا، اس پر عمل کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، آج ہم دنیا میں ذلت و رسوائی جو اٹھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ سلف کی مثال دیکھیے، جب وہ اللہ کے دین کے قریب تھے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، جب 313 تھے، ہزاروں پر ان کی تعداد بھاری پڑتی تھی۔ آج ہم لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہیں، لیکن اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذلت و مسکنت ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی سربلندی، ہماری اور آپ کی کامیابی دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے، شریعت کو لازم پکڑنے میں ہے۔ کیا کہا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ کہا نحن قوم اذلاء فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ کہا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا تھے، شرک میں پڑے تھے، کفریات میں پڑے تھے، نفسانی خواہشات میں پڑے تھے، رسم و رواج میں پڑے تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے۔ لوگوں، اسلام چھوڑ کر اگر کہیں بھی عزت تلاش کرو گے، اللہ دوبارہ ذلیل کرے گا، اللہ رسوا کرے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اے اہل الحدیث کی جماعت، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تم نے جو عقیدہ، جو منہج، جو دعوت اختیار کیا ہے، اس پر قائم رہے، اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی، کامرانی تمہاری قدم آ کر کے چومے گی اگر تم اپنے عقیدے منہج پر قائم رہے، اللہ کے دین، اس کی شریعت پر قائم رہے، تم ایمان والے بن کر کے رہے، اللہ رب العالمین کامیابی تمہاری مقدر میں لکھے گا۔ یاد رکھیں،
دین سے دوری آج نوجوانوں کو شبہات کے فتنے میں ڈالنے کا ایک بڑا سبب اور ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری اہم بات کہ آج نوجوان فتنوں کے شکار کیوں ہیں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ تعلیم کا انتظام نہ کرنا۔ جی ہاں، تعلیم کا انتظام نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں، آج ہم نے دنیا والوں کے ساتھ رہتے رہتے یا کہہ لیجئے مادیت پرست سماج میں رہتے رہتے اپنی زندگی کا مقصد 3 چیزوں کو بنا لیا ہے ہم نے اور آپ نے۔ ہماری زندگی کا مقصد 3 چیزیں بن کے رہ گئی ہے: روٹی، کپڑا اور مکان۔ صبح سے لے کر شام تک کی پوری کوشش انہی 3 چیزوں کے لیے ہوتی ہے: کیسے مال کمایا جائے، کیسے اچھا لباس لایا جائے، اور رہنے کے لیے کیسے بہترین گھر کا انتظام کیا جائے۔ شریعت نے ان 3 چیزوں کو کمانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن انہی چیزوں کو اولیت کا درجہ دینا، پرائمری کیٹیگری میں لا کر کے رکھنا، اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی اکثریت شہوات کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے، شہوات کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے یہاں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اور میں کہوں تو شاید میں اپنی بات میں غلط نہ ہوں، یہاں موجود شاید کوئی مرد یا کوئی خاتون ایسی ہوگی جس کے دامن سود کے چھینٹوں سے محفوظ رہتے ہوں، شاید میری بات غلط نہ ہو۔ اور یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ غور کرنے کی ہے۔ یہ جلسے جلوس، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ایک بڑی بھیڑ اکٹھا کر لی جائے اور ہماری واہوائی ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جو باتیں سن رہے ہیں انہیں دل کی کانوں سے سنیے، دماغ میں اتاریے، اور اپنی زندگی کے عملی میدان میں ان باتوں کو لے کر کے آئیے۔ آج دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور دین کی تعلیم کا اہتمام نہ کیے جانے کی وجہ سے آج اکثر نوجوان شہوات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہوات کا فتنہ یہ نفسانی خواہشات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال حرام حلال کی تمیز جو شریعت نے ہمیں سکھلائی، حرام و حلال کی جو تمیز ہمیں شریعت نے سکھلائی، آج وہ حرام و حلال کی تمیز ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی۔ ایسی ختم ہوئی کہ جانتے بوجھتے سمجھتے آج حرام طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے اور لوٹنے کے لیے ہم وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ، ایسے ہی علم نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کا اہتمام نہ کیے جانے کی وجہ سے آج ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوا۔ آپ دیکھیں ظلم و زیادتی کی مثالیں دیکھیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہا دیتا ہے، ناحق خون بہاتا ہے۔ اللہ، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے قتل کے جرم میں آج بھی کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں، کورٹ کچہری کے معاملات میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اللہ، آپ یاد رکھیں، زمین پر فتنہ و فساد، اور زمین کا سب سے بڑا فتنہ موجودہ دور میں شرک و بدعت کا فتنہ ہے، اور نوجوانوں کی اکثریت، ابھی گزشتہ 2 دن پہلے شب برات گئی، آپ دیکھیے قبرستانوں کے باہر نوجوانوں کی اکثریت آپ کو نظر آئے گی، ٹوپیوں میں، جبوں میں۔ اللہ اکبر! قبرستانوں کو مانو میلے ٹھیلے کی جگہ بنا کے رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے شریعت اور شرعی تعلیمات کا علم نہیں ہے ان امور کے بارے میں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یاد رکھیں میرے بزرگوں، کہ تعلیم کا انتظام نہ کرنا اور تعلیم کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ نوجوانوں کو شہوات کے فتنے میں لے کر کے آتا ہے، شہوات کے فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایسے ہی علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی اکثریت شبہات کے فتنے میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، شبہات کا فتنہ یہ شہوات کے فتنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ شہوات کا فتنہ آپ کی دنیا خراب کرے گی، لیکن شہوات کا فتنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ آج علم دین کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے،
آج مدارس میں جو مدارس یا مکاتب مساجد میں چلائے جاتے ہیں وہاں صرف چھوٹے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ علماء سے، اہل علم سے اور کہہ لیجئے مساجد و مکاتب کے تعلیم سے دور ہے. اگر کسی مسجد میں درس کا اہتمام بھی کیا گیا، 100 لوگ ہیں تو ان میں سے مشکل سے 10 بیٹھیں گے اور ان میں آپ کو 8 وہی بزرگ نظر آئیں گے جو نمازوں کے پابند ہیں. یہ ان چیزوں سے دوری اور علم کا نہ حاصل کرنا آج ہمیں شہوات کے شبہات کے فتنے میں لے کر کے آیا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے گھروں کے اوپر. آج میں کہتا ہوں فتنوں کے سیلاب آئے ہوئے ہیں اور نوجوان جو شبہات کے فتنے کے شکار ہوئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ موجودہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعہ علماء کو چھوڑ کر کے غیر عالموں سے علم حاصل کرنا، تعلیم لینا، وہ بھی کس چیز کی؟ دین کی تعلیم لینا. اللہ اکبر. آج یہی وجہ ہے، آج یہی وجہ ہے کہ شہروں میں، گاؤں میں، قریوں میں، ہر جگہ نوجوانوں کی اکثریت آپ دیکھیے اخوانیت کا شکار ہو رہی ہے، علمانیت کا شکار ہو رہی ہے، سروری فتنے میں پڑ رہی ہے، خارجیت کا شکار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. خارجیت، آپ یقین جانیں ہمارے یہاں شہر حیدرآباد میں، شہر حیدرآباد کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت، ہمارے شیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ یہاں موجود ہیں، شیخ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت خارجیت کی اصلاح پر پہنچی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کے اندر ہم کسی کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں، اور علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو سلفی ہیں ایک وقت کے بعد ہم ان سے لڑیں گے اور ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے. شیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ اور کئی علماء سے بیٹھ کر کے ایسے نوجوانوں کی باتیں ہوئی اور ایسی خیالی باتیں. اللہ اکبر. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شرعی تعلیم کا جو اہتمام ہونا چاہیے، آج ہمارے یہاں اس اہتمام کی کمی ہے. جو جوش، جو جذبہ ہونا چاہیے، اس کی کمی ہے. اور ایک بڑی وجہ بتاؤں، آج ہمارے سلفی نوجوان بالخصوص، اللہ کی قسم میں یہاں کے جماعت اور جمعیتوں کی حالت سے واقف نہیں ہوں اور میں ایک مبلغ آدمی ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا کر کے رکھے. میں نے کبھی جماعتوں اور جمعیتوں کے چکر نہیں کاٹے. جماعت جمعیت کی ایک محبت ہے، ایک مقام ہے ہمارے دلوں کے اندر. لیکن نوجوان اکثر کیا کہتے ہیں کہ شیخ کیا کرے، جمعیت اور جماعت کام نہیں کر رہی ہے. یہ شبہ نوجوانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. جمعیت اور جماعت کام نہیں کر رہی ہے، علماء کام نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تمہیں کبھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمہارا سب سے پہلا کام تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا پہلا کام کیا ہے؟ تم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی؟ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض اہل علم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے زمانے تک اپنے طلباء اور شاگردوں کو عقیدہ توحید پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے. جب عرصہ گزر گیا تو طلباء نے ان سے کہا کہ شیخ ہم نے عقیدہ پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، تھوڑا اب مسئلے مسائل پڑھ لیتے، فقہ کا علم لے لیتے تو اچھی بات تھی. شیخ نے کہا اچھی بات ہے، کل بات کرتے ہیں. چلے گئے. دوسرے دن آئے، طلباء نے وہی بات رکھی تو شیخ نے کہا کہ میں نے سنا ہے درعیہ کی ہماری جو بستی ہے وہاں ایک آدمی نے گھر کی تعمیر کی ہے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے. طلباء نے کہا کہ ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے، ایک طالب علم کو بھیج کر کے اس خبر کی تحقیق کرواتا ہوں. اور شیخ چلے گئے. تیسرے دن آئے، آنے کے بعد طلباء کے سامنے بیٹھے اور طلباء کو کہا کہ میں نے جو خبر سنی تھی کہ اس آدمی نے اپنے گھر کے باہر جانور ذبح کیا ہے، یہ خبر غلط تھی. خبر یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. تو طلباء نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. شیخ ناراض ہوئے، کہا
کہ تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے سامنے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی بات کی گئی، تم خاموش تھے، اور ایک گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تم اس پر استغفر اللہ اور تعجب سے سبحان اللہ کہتے ہو۔ میرے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں سب سے پہلا اور آخری کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو علم دین سے لیس کرو، علماء کی نگرانی میں، علماء کی رہنمائی میں علم دین حاصل کرو، شریعت پڑھو، اللہ کے دین کو جانو، عقیدہ توحید کو سمجھو۔ یاد رکھیں، عقیدہ توحید کوئی عام سا دروازہ نہیں کہ اس میں داخل ہوئے اور جا کر کے وہ ہمارے دلوں کے اندر بس جائے، نہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ نوجوانوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے، علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کرے۔ میں آپ کو بتلاؤں، آج شبہات کے فتنوں کی کثرت اور دین سے دوری اور تعلیم کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اکثر نوجوان اخوانیت کے شکار ہو گئے ہیں۔ اخوانیت کے شکار، ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ اہل حدیثیت صرف نام ہے یا سلفیت نام ہے آمین اور رفع الیدین کا، یہی سمجھتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی کے افراد آمین اور رفع الیدین میں شریک ہو جائے، ہم انہیں بھی اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں بھی اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثر نوجوان خارجیت کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اس کی ایک بڑی مثال میں دیتا ہوں، نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کی مثال دیتا ہوں۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ علم کے باب میں انٹرنیٹ کے ذریعہ ایک انجینئر صاحب سے جڑا ہوا ہے، انجینئر صاحب سے جڑا ہوا ہے، انجینئر صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، علمی کتابی کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے حیدرآباد کی مسجد عباد الرحمن میں ایک بات کہی تھی، اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج نوجوان جن انجینئر صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، انجینئر صاحب کے 2-3 جملے سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دن اپنی مجلس میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کو نہیں ہونا چاہیے، شیخ الاسلام مولانا اسحاق جہالوی کو ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ کہتے کہ ان کو شیعہ بھی جانتے، ان کو سنی بھی جانتے، ان کو حنفی بھی جانتے، ان کو اہل حدیث بھی جانتے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا اسحاق جہالوی انجینئر علی مرزا صاحب کے جو استاد ہیں، ان کے عقیدے میں ایک بڑا عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے، وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ پنجابی زبان میں ان کی ایک تقریر ہے، باضابطہ اس تقریر میں کہتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، نبی آتے رہیں گے، ہاں نبی ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہہ لیجئے کہ بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور انجینئر صاحب جن کو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، میں کہوں کہ انجینئر صاحب ایک دن اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک لٹیرا تھا، جس محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعہ بڑی تعداد میں مسلمان ملک ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، اور ایک شخص ہے مختار بن عبید الثقفی جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انجینئر صاحب اس کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے۔ آج نوجوان تعلیم کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ شخصیات کو سن رہے ہیں۔ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، مولانا اسرار احمد کو سنتے ہیں، مولانا مودودی کو سنتے اور پڑھتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو دین کے معاملے میں شبہات میں ڈالا، اور نوجوانوں کی اکثریت آج ان کو سن رہی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ آج ہمارے نوجوان شبہات کے فتنے میں پڑ رہے ہیں، ان کے یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں وقت کے معاملے میں اب افراط و تفریط کے شکار ہیں، اور دن بھر رات بھر بیٹھ کر کے موبائلوں پر نوجوان گیم کھیل رہے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں آپ چلے جائیے، جگنے کی رات میں اہل حدیث مساجد کے باہر دائیں بائیں ادھر ادھر آپ کو کئی ایسے نوجوان ملیں گے جو پوری رات بیٹھ کر کے موبائل پر وقت گزار دیتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان؟ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، اس وقت کو اللہ کی دین، اس کی شریعت کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے میں استعمال کیجیے۔
انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام علماء کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہر باطن فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کسی کے لیے فتنہ بنائے، نہ کسی کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش بنائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جن بھائیوں کی کوشش سے یہ مجلس سجی ہے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔